أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. 2 عشرے گزر چکے، تیسرے کا آغاز ہونے والا ہے. یہ بات ہر انسان جانتا ہے، جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا. دانا اور عقل مند وہ انسان ہے جو ملے ہوئے وقت کی قدر کر لے اور اس وقت سے فائدہ اٹھا لے جو اللہ مالک نے اسے عطا کیا ہے. رمضان المبارک ایک نیکیوں کا فصل بہار ہے، جہاں انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لے. وہاں گناہگاروں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے کہ جو بھی انسان اپنی خطاؤں پہ پریشان ہوتا ہے، اپنی خطاؤں میں نادم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. توبہ کی بات عرض کرنے سے پہلے یہ بات ہر انسان کو سمجھ لینی چاہیے. اللہ مالک نے سورۃ والشمس وضحاہا میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے ہر انسان کے اندر 2 قوتیں رکھی ہیں، وہ کتنا ہی برا کیوں نہیں اس کے اندر نیکی کے جذبات بھی ہوتے ہیں، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں اس کے دل میں برائی کی خواہش بھی ہوتی ہے. یہی انسان کا امتحان ہے. اسی جنگ کو لڑ کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. لیکن چونکہ انسان نسیان سے ہے، نسیان کا مطلب ہے بھول جانے والا. بعض غلطیاں تو ہم بھول کے کرتے ہیں، بعض معاشرے کی رسومات کے تحت کرتے ہیں، اور بعض شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتے ہیں. جب ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام ان کو سجدے کا حکم ہوا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ رب العزت نے اسے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس کیوں نے تو نے سجدہ کیا؟ لما امرتک، جبکہ حکم میں دے رہا ہوں. تو نے آدم کو نہیں اپنے رب کو دیکھنا تھا. تو اس نے آگے سے بحث شروع کر دی، انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، میں کیسے اس کے سامنے جھکوں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اسے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تم پہ میری لعنت ہے، ہمیشہ کے لیے میری بارگاہ سے نکل جا، قیامت تک اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنے گا. تو بجائے اس بات کہ یہ شرمندہ ہوتا، پریشان ہوتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، میرا رب مجھ پہ ناراض ہو گیا، الٹا اللہ کو چیلنج کر دیا. کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے جن کی وجہ سے مجھے تو اپنے دربار سے نکال رہا ہے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا.
تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ کہا قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں حق ہوں، میری بات بھی سچی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے اور جو تیری بات مان کے زندگی گزارے گا، مجھ سے معافی نہ مانگے گا، میں تجھے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ تو کہا، لیکن چونکہ جو چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ان میں ایک انسان بھی ہے، اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ انسان عذابوں میں مبتلا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں بتاؤ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کر لو۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جب میں اپنی ذات کا، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنی زندگی میں خطائیں ہی خطائیں نظر آتی ہیں، اپنا دامن داغدار نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، اس نے کچھ آیتیں اتاری، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی جو آغاز میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 135 اور 136۔ نبی مکرم فرماتے ہیں جب مجھ پہ یہ نازل ہوئی، اگر مجھے سرخ اونٹوں کا ایک ریوڑ مل جاتا، عرب کے اندر آج ہمارے لیے سونا سب سے قیمتی چیز ہے، عرب کے اندر سرخ اونٹ سب سے قیمتی چیز تصور کیا جاتا، کہا اگر مجھے سرخ اونٹوں کے ریوڑ مل جاتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان دو آیات کی وجہ سے مجھے اللہ نے خوشی عطا کی ہے۔ اب یہ خوشی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی بھی انسان، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہے، وہ مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں، وہ شمال میں رہتا ہے یا جنوب میں، جو بھی انسان والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے، غلطی کا ارتکاب کر لیا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی فرائض کو چھوڑ کے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، تو کہا ذکر اللہ، اسے چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لے۔ اللہ کے ساتھ دوستی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اگر ہم نے کسی کو دوست بنانا ہے، ہم آگے ہو کے اس سے سلام کرتے ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے ہر بات کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کے ہر لاڈ کو سہتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ مانتے ہیں کہ میرا دوست بن جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کہتے ہیں اگر گناہوں کی معافی چاہیے تو ذکر اللہ، میرے ساتھ تعلق بنا لو، میرے ذکر کے ساتھ، میرے ساتھ اللہ رب العزت کی ملاقات اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کو میں تمہارا کروں گا۔ تو جب انسان اللہ کو فراموش کرتا ہے، اللہ کو تکلیف، دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا ذکر نہ کرنے والے کو مردہ تصور کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کتنے بڑے منصب پہ کیوں نہیں فائز، اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہیں، وہ کسی خاندان کا بہت بڑا رئیس کیوں نہیں، اگر وہ اللہ کے ذکر سے اس کی زندگی خالی ہے تو اللہ اسے ایک میت مردار تصور کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک تر و تازہ نوجوان خوبصورت زندہ انسان ہے اور دوسری طرف ایک سڑی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کے قریب جانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کی نظروں میں اللہ کا ذکر نہ کرنے والے شخص کی مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ تو ذکر اللہ، اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اگر انسان کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہے تو ذکر اللہ،
اللہ کا ذکر کرے. جب اللہ سے دوستی بن جائے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, تو پھر اپنی اپلیکیشن دے. فاستغفروا لذنوبہم, مالک میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے گناہ کر بیٹھا. فاستغفروا لذنوبہم, اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. اور پھر دل میں پکا عقیدہ ہو, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, میرے گناہوں کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. ہم اگر یہ سمجھیں کہ میں خود اپنے معاملات کا ذمہ دار ہوں, واللہ نہیں, ہمارے سارے معاملات کا ذمہ دار ہمارا رب ہے. ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, ہم برا کریں گے تو اس کا بدلہ جو ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اب تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا. پھر اللہ معافی کے لیے شرط لگاتا ہے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اگر تمہیں احساس ہے کہ میں غلط تھا, اگر تمہیں احساس ہے کہ میں نے غلط کیا, میرا رب مجھ پہ ناراض ہے, تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, جس خطا کی معافی کے لیے آئے ہو دوبارہ نہیں کرنی. اگر یہ یقین دلا دو کہ مالک میں دوبارہ نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کا معنی یہ ہے کہ کسی جانور کا دودھ دھو لیں تو جس طرح وہ واپس تھنوں میں واپس کبھی نہیں جا سکتا, یہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کا معنی یہ ہے کہ جب انسان ایک خطا کی معافی مانگتا ہے, جس طرح دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا, یہ شخص دوبارہ وہ گناہ بھی نہ کرے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ہم کیسی توبہ کر رہے ہیں, ہمارے من میں کیا ہے, آئندہ آنے والے وقت میں کیا کریں گے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتا ہے سب کچھ. میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں, رسول اللہ کی ایک دعا کا ایک حصہ ہے, اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے, جو پہلے کر چکا یا خدا نخواستہ آئندہ کرنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے جو آئندہ کرنے والے ہیں اس کا بھی اللہ کو پتا ہے. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. کچھ ہماری خطائیں ایسے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, جن کا کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. وما اعلنا, کچھ ہماری خطائیں ہیں جو لوگوں کو بھی پتا ہے. وما انت اعلم به منا, ہم اپنی ساری خطاؤں کو خود نہیں جانتے, اللہ ہماری ساری خطاؤں کو جانتا ہے. وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اے اللہ سب سے پہلے بھی تو, سب سے آخر بھی تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے, اس لیے میری خطاؤں کو معاف کر دے. تو میرے عزیز بھائیو, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن. وہ کہنے والا ہے یا سننے والے, وہ عالم ہے یا غیر عالم, وہ غریب ہے یا امیر, کل بنی آدم خطاؤن, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ, بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ فخر نہیں کرتا بلکہ اپنی خطا پہ شرمندہ ہوتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ, اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ ہم بھی خطا کار ہیں, اللہ ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے. میرے عزیز بھائیوں, اب یہاں پہ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری اپنی صحیح کے اندر اسے لے کے آئے ہیں. یہ حدیث کا نمبر ہے 6308.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. ایک مومن آدمی کی نشانی یہ ہے جب اس سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک پہاڑ میرے سر پہ گرنے لگا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے. اگر اسی حالت میں مر گیا تو کیا بنے گا؟ کہ مومن کی مثال. اگر میں یا آپ خطا کرنے کے بعد اس طرح شرمندہ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم ایک ایماندار شخص ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو کہا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. جو گناہگار فاجر گناہ کرنے والا ہے اس کے لیے گناہ کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اس نے ایسے اڑا دی. اسے احساس ہی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اسے شرمندگی ہی نہیں میں نے رشوت لی ہے، اسے خوف ہی نہیں میں نے دھوکہ کیا ہے، اس کے دل میں کبھی اس کے ضمیر نے اس کی ملامت ہی نہیں کی میں نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، اسے احساس ہی نہیں. تو اگر ہمیں احساس ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نظروں میں ہم ایک مومن ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظروں میں ایک مومن نہیں، ایک فاجر انسان ہے. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس توبہ کے متعلق؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا، نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، توبوا الی ربکم، اپنے رب سے ہمیشہ توبہ کرتے رہا کرو. فإنی اتوب الیہ فی یوم 100 مرہ، میں ایک دن کے اندر 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی گناہ تھا؟ اب تو معصوم عن الخطا تھے، آپ کی زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں تھی. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. تو میرے بھائیوں، ہم تو دن کی نیکیاں تو گن سکتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں کتنی نیکی کی، لیکن گناہ نہیں گن سکتے کہ ہم سے کہاں کہاں کیسے کیسے غلطی ہوئی. جب ہمارے گناہ اتنے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی تلقین کی ہے. سورۃ ابراہیم اس کی آیت نمبر 10، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. ان رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے بارے میں یہی بات بتائی کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے؟ اگر شک نہیں ہے نا تو وہ تمہیں بلاتا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں پکار رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. اب اللہ خود بلا رہا ہے کہ میں تمہاری گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، تم میری طرف آ جاؤ. تو اگر نہیں جائیں گے تو بدقسمتی کس کی ہوگی؟ العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اسی طرح سورۃ شورا ہے، یہ آیت بڑی زبردست ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ وہ ذات پاک ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کبھی یہ نہ بولنا کہ تمہارا رب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. میں آپ سے چھپ سکتا ہوں،
آپ مجھ سے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستخفون من الناس، تم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہے جب رات کے اندھیروں میں تم غلط کام کر رہے ہوتے ہو۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم نے کہا کہ یہ بات مجھے میرے رب نے کہی ہے کہ اپنی امت کو یہ سمجھا دو، ان اللہ عز وجل، اللہ جو سب سے عزت والے، سب سے بزرگی والے ہیں، یبسط یدہ باللیل، وہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، وہ دن کے اندر جنہوں نے گناہ کیے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں، مجھ سے توبہ کر لو۔ وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو بھی صبح ہاتھ پھیلاتے ہیں، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، جو رات کو خطائیں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگ لو، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس دن تک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت غلیظ بات کی جاتی ہے کہ ایک گنہگار آدمی جب توبہ کر کے آتا ہے ہم اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، واللہ باللہ سمت اللہ، اگر اس آخری وقت سے پہلے بھی توبہ کر لی ممکن ہے وہ مجھ سے بہت اچھا ہو جائے، اگر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، اللہ رب العزت ایک دوسری حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں یا عبادی، میرے بھائیوں اتنا پیار شاید ماں بھی نہ کر سکے، باپ بھی نہ کر سکے جتنا اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ تم دن کو گناہ کرتے ہو، میں رات کو ہاتھ پھیلا دیتا ہوں، مجھ سے معافی مانگ لو، رات کو گناہ کرتے ہو تو دن کو ہاتھ پھیلاتا ہوں، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں کتنے پیار سے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، وہ حوا کی بیٹی ہے یا آدم کا بیٹا، سن لے اس کا رب آج سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے پیارے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں وہ ذات ہوں جو تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی طلب کر دو میں آج معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، اگر یہ وقت خدا نخواستہ گزر گیا، ہماری موت کا خرخرہ آ گیا، تو اس وقت تو فرعون نے بھی معافی مانگ لی تھی۔ جب وہ غرق ہونے لگا 2 گھونٹ پانی کے گئے، 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو مارتا رہا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ ظلم کرتا رہا، صرف 2 گھونٹ پانی اندر گئے، کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، تو جب اللہ کی مار پھٹکار اس کی لاٹھی سر پہ پڑی تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتا جو بنی اسرائیل کا رب ہے، وانا من المسلمین، میں اس کا فرما بردار بنتا ہوں۔ لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ وقت آ گیا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ رمضان کی خوبصورت ساعتیں ہیں، آنے والی رات ممکن ہے آج کی رات لیلۃ القدر کی ہو جائے، اگر ہم ان راتوں میں بھی محروم رہے، اللہ سے معافی نہ مانگ سکے تو ہم جیسا بدقسمت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟
ابھی کر لیں گے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑی زندگی ہے۔ اتنے جوان ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، گھر سے نکلتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کی لاش تک نہیں پہچانی جاتی۔ کیا یہ زندگی ہم نے ٹھیکے پہ لی ہے کہ یہ 70-80 سال ضرور ملیں گے؟ افلا یتوبون، اللہ کہتے ہیں اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ، اپنے رب کے حضور کیوں نہیں توبہ کرتے؟ ویستغفرون، اس کے سامنے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، کیا تمہیں پتا نہیں اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا مہربان ہے، اس سے توبہ کر لو۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، لوگو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات، جو لوگ اپنی خواہش، اپنی گندی ذلیل حرکتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلو۔ وَيَمِيلُونَ مَيْلًا عَظِيمًا، تمہیں گناہوں کی زندگی میں بہت دور لے جانا چاہتے ہیں۔ وَيَمِيلُونَ مَيْلًا عَظِيمًا، العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی لوگوں سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ اپنا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، ونستعینہ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، ونستغفرہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا، اللہ نے ہر انسان کے اندر برائی کا ایک جذبہ رکھا ہے، وہ انسان کے نفس کا شر ہے، تو رسول اللہ سے ہر بات کرنے سے پہلے اللہ کی حمد کرتے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ونستعین اس سے مدد طلب کرتا ہوں، ونستغفر اس سے بخشش طلب کرتا ہوں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک انسان اپنے نفس کے شر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور دوسرا شیطان کی وجہ سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، ان الشیطان، شیطان اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا وعزتک یا رب، اے رب تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یعنی ہماری موت تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم میں سے ہر انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر پتہ ہے آگے اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ میرا رب کتنا مہربان ہے، اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، جب تک میرے بندے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز بھائی، یہ ہمارا رب ہے۔ ایک طرف ہم ہیں، ہمارے دل سخت پتھر کی طرح ہو گئے، ہر نصیحت کے بعد ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ کہتے ہیں تمہارے دل پتھروں کی مانند ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض اوقات پتھر بھی پھٹتا ہے تو اس پہ چشمہ پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
کبھی یہ پھٹتا ہے تو پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں۔ لیکن اے حضرت انسان، تیرا دل نہیں پگھلتا۔ اے اللہ ہمیں سخت دل نہ بنانا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دینا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ اکبر، آج تو وہ کیفیتیں ہی بدل گئی۔ کبھی مکہ میں جایا کرتے تھے تو گلیوں کے اندر یا تلاوت کی ریکارڈنگ لگی ہوتی تھی یا ایک معصوم بچے کی ایک کیسٹ ہر وقت کانوں سے ٹکراتی تھی، جو بڑی خوبصورت آواز کے اندر رو رو کے ایک بات منتیں کر رہا ہے اپنے آپ کی، کہتا ہے یا نفس توبی ورجعی وعن الحوا فترفعی للہ حمدا فشکری وعن المحالک فرجعی۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا نفس توبی فرجعی، اے میری جان توبہ کر اور واپس پلٹا۔ وعن الحوا فترفعی، تیری نفس کی خواہشات بہت بلند ہو گئی، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، ایسا بھی کر لوں، بعد میں کر لوں گا۔ للہ حمدن فشکری، اللہ کی تعریف کر اور اس کا شکر کر۔ وعن المحالک فرجعی، ہلاکتوں سے بچنے کے لیے پلٹ کے واپس آ جا، وگرنہ ہلاکت تیرے مقدر بن جائے گی۔ پھر کہتا ہے وَإِلَى الْحِسَابِ تَأَحَّبِي الْحَشْرُ حَقٌّ فَاخْشَعِي قَبْلَ الْمَبَاتِ فَإِنَّهُ يَوْمُ الرُّجُوعِ لِتَرْجَعِي۔ اے حضرت انسان، حساب کے لیے تیار ہو جا، حشر کا دن برحق ہے، موت سے پہلے سنبھل جا، کیونکہ وہی دن ہے جب لوٹ کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس وقت سے پہلے اللہ رب العزت، یہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے خوبصورت آیات ہیں۔ سورۃ زمر کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر، انہیں کہو، قل، فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین ویوم القیامت ترى الذین كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر لیا ہے، بہت حد سے بڑھ گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ہے، اس سے معافی مانگ کے دیکھو، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن توبہ ہوگی کیسے، معافی ملے گی کیسے، اس کا طریقہ اللہ بتاتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ تم ایک غلط ٹریک پہ جا رہے ہو، خطاؤں کی شاہراہ پہ بھاگ رہے ہو، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اس کا عذاب تم پہ آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ اس سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کس طرح پلٹنا ہے، کیا کرنا ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ،
اتباع کرو اس قرآن کی جو اللہ نے نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ پہ، کسی مولوی پیر امام کی اطاعت نہیں۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ رب العزت نے نازل کی اپنے پیارے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم جو بہانے لگا سکتے ہو میرے حضور، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مجھے پھر یہ نہ کہنا نفس یا حسرتا، افسوس مجھے اپنی ذات پہ، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ سے منہ کیوں موڑا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہمیشہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا رہا۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی نہ کہنا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی تقوی والا ہو جاتا، یہ نہ کہنا مجھے، کیونکہ میں نے تمہیں رستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، رستہ میں نے دکھا دیا، جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں او تقول حین تری العذاب، جس وقت عذاب کو دیکھو گے اس وقت پھر یہ نہ کہنا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے میں بڑا اچھا ہو کے آؤں گا، کہا مجھے پھر یہ نہ کہنا بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تم نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، کس نے حق دیا تھا؟ میرے اور آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے کسی بات کا انکار کریں یا اسے جھٹلائیں۔ اس وقت اللہ یہ کہیں گے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، ہمیشہ انکار کرنے والوں میں رہا۔ اگر کسی نے نماز کا کہا تو نماز کا مذاق، نمازی کا مذاق، کسی نے روزے کا کہا تو اس کو کہہ دیا یہ تو بھوکے ننگوں کا کام ہے۔ العیاذ باللہ، بعض اوقات جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا تو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ مولویاں نے کم پڑھے ہیں، یہ سانو خوش ویکنا ہی نہیں چاہتے، یہ ایسی باتیں سناتے ہیں، حالانکہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے گا اللہ قیامت کے دن اس خبیث کے چہرے کو کالا کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت آج ہمیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے، اور جب کوئی گناہ گار اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جب کوئی بھی بندہ اس کے حضور آ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح ایک مسافر دور دراز سفر پہ جنگلوں میں جا رہا ہے، ریگستانوں میں، آگے اور پیچھے لمبا سفر ہے، اچانک اس کا اونٹ اور سامان گم ہو گیا، اسے موت یقینی نظر آتی ہے، اور وہ اسی غم میں نڈھال ہو کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ بمائے سامان اس کے پاس کھڑا ہے، وہ خوشی سے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اسے اپنے الفاظ پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا، شدت خوشی سے کہا اللہ بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج اللہ ہماری توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم بے توبہ مر گئے تو پھر اللہ کی ناراضگی کو کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سورۃ تحریم کے اندر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں
اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اہل ایمان توبو اللہ، اللہ کے حضور توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے کردار کو دیکھ کے کہے گا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، سارے گناہوں کو ریموو کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہاری توبہ قبول کرنے کے بعد تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ ذلیل نہیں کرے گا کسی بھی نبی کو اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھی تھے۔ نبی کو ماننے والے صرف نہیں، جو نبی کے ساتھی تھے۔ نبی کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس دن ہر سو اندھیرا ہوگا، اہل ایمان کے لیے اللہ نور عطا کریں گے۔ یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، آگے بھی نور ہوگا دائیں بھی نور ہوگا۔ پھر اللہ سے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا کہ ہم اپنے مقام جنت تک پہنچ جائیں۔ اور منافق کے لیے ہوگا کہ کبھی نور روشنی ہوگی پھر اندھیرا ہو جائے گا، وہ بھٹکتا پھرے گا۔ جس طرح وہ رب کے ساتھ مذاق کرتا تھا اب اللہ اس کے ساتھ یہ مذاق کریں گے، والعیاذ باللہ۔ سورۃ فرقان میں اس سے بھی خوبصورت بات کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، الا من تاب، جو شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وآمن اور اچھا ایماندار بن جاتا ہے، وعمل صالحا پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، نیک عمل والی ہو جاتی ہے، وعمل صالحا جب یہ تین سٹیپ سے گزرتا ہے، الا من تاب توبہ کرتا ہے، وآمن صحیح ایماندار بن جاتا ہے، وعمل صالحا نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کا بدلہ اللہ کیا دیتے ہیں؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو زندگی میں اس نے گناہ کیے تھے اللہ انہیں بدل کے نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اللہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی رجوع کر لیتا ہے۔ اسی لیے اچھی اور نیک لوگوں کا وتیرہ یہ، وہ اپنے سجدوں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توبہ کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے توبہ سیکھتے ہیں اپنے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ غلطی ہو گئی، کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے جھوٹ بولا، هَذَا شَجَرَةُ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کوئی انسان ایسا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے کہے پہ کھا لیا۔ اللہ نے کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اب آدم پریشان ہے، کیا کروں میں، اپنے رب کو کیسے راضی کروں؟ مجھے جنت سے نکال دیا، میرا رب ناراض ہو گیا، پتہ نہیں روتے پھرتے ہیں۔
دنیا کے اندر سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، میں نے خود ان کے دل میں ڈالا کہ ان کلمات کے سامنے میرے ان کلمات کے ساتھ مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ کلمات سورۃ اعراف کے اندر آتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دل میں کیا ڈالا، تم اللہ سے کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تیرا قصور نہیں ہے، تو نے جو نکالا ہے تو تیرا فیصلہ صحیح ہے، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، میں تو خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یوں تو ہر نبی نے توبہ کے لیے دعائیں بتائی، لیکن ایک اور نبی حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب سے ناراض ہو گئے، قوم بگڑی ہوئی تھی، قوم بات سمجھ نہیں رہی تھی، تو اللہ رب العزت سے ناراض ہو کے اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ آندے نا روس کے ٹور پہ منڈا، سیدنا یونس علیہ السلام ناراض ہو کے اللہ نے اس کا تذکرہ 17ویں پارے میں کیا سورۃ انبیاء کے اندر۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ذنون جو ہے مچھلی والا مجھ سے ناراض ہو کے چل پڑا۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اس نے کیا سوچا تھا کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا، جب میں نے اسے پکڑا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں کے اندر اس نے مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے بعد میں آنے والے لوگوں جو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے گا میں ان کو نجات دیتا رہوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم آتے ہیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جو شخص ان کلمات کا عقیدہ رکھے، شعوری طور پہ یہ کلمات دن کو پڑھے، اگر اس دن اسے موت آ جائے گی تو اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر رات کو پڑھتا ہے تو رات اگر اسے موت آتی ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کلمات کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ استغفار کے اندر جو سردار کلمے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی لا الہ الا انت، تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں، وانا عبدک، میں تیرا غلام ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ جو میرا تیرا ایگریمنٹ اسلام کا ہے، تیری فرما برداری کا ہے، اپنی توفیق کے مطابق اس پہ قائم ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو بھی مجھ سے خطائیں ہوئی، اب جو میں غلط کام کرتا ہوں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان سب کا اقرار کرتا ہوں۔
وَأَبُوءُ بِذَنبِي اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اس عہد پہ، اس عقیدے پہ قائم ہو کے ان کلمات کے ساتھ صبح پڑھتا ہے، اس دن موت آ جائے تو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اس لیے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے میرے بھائیو۔ اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں پیارے نبی کی خدمت میں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین دعا بتائیے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں درجنوں مرتبہ رسول اللہ نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ اور یہ آئے رسول اللہ کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ بہترین دعا مجھے سکھلائیے جو میں پڑھا کروں، اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور اس کا وقت بھی بتایا۔ دعا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر لے، مغفرۃ من عندک، معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہا میں پڑھوں کس وقت؟ آپ نے فرمایا جب نماز میں التحیات بیٹھو، التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھ لو، پھر ادعوا اللہ ما شئتم، جو تمہارے من میں ہے دعا مانگو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ دعا مانگا کرو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور انہی ابو بکر کی بیٹی، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے بھی رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بہترین دعا سکھائیے اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ نبی مکرم نے جو دعا سکھلائی وہ ہماری سب کی ضرورت ہے۔ کہا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب۔ کہا میں پڑھوں کس وقت؟ کہا جب التحیات میں بیٹھو درود پڑھ لو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ اس لیے ائمہ محدثین کہتے ہیں یہ دونوں دعائیں پڑھنی نماز میں فرض ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذابوں سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا فتنہ جو رونما ہوگا مسیح اور دجال کا کلیش ہوگا۔ کہا مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ، اے اللہ ہر قسم کے گناہ اور چٹی قرض آ جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کی اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو تلقین فرمائی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین دعا سکھائیے۔ سب سے بہترین بات ہی یہ ہے کہ اللہ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ آپ نے کہا علی التحیات میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ اللہم اغفر لنا،
اے اللہ میرے لیے بخش دے، ما قدمنا جو پہلے کر چکا، وما اخرنا خدا نخواستہ جو آئندہ کرنے والا ہوں، وما اسررنا جو چھپ کے کیے، وما اعلنا جو ظاہراً کیے، وما انت اعلم به منا، اے اللہ تو مجھ سے زیادہ میرے گناہوں کو جانتا ہے، وانت المقدم سب سے پہلے تیری ذات تھی، وانت المؤخر سب سے بعد بھی تیری ذات ہوگی، وانت علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے مالک و ملک، ہم رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعے میں اے اللہ ہم سب تیرے حضور حاضر ہیں، ہم سب تیرے گناہ گار بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ اس رمضان کو ہماری معافی کا سبب بنا دے، اے مالک الملک ہم پر راضی ہو جا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کے چچا کا بیٹا اشفاق احمد مغل، اس کا آج دل کا بائی پاس ہے، اللہ اسے صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے سعودیہ میں ہیں، بہت مشکل میں ہے، میرا بیٹا جیل میں ہے، اس کے آسانی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے ان کی شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اے اللہ تو مالک الملک ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ آپ سے اپیل ہے آج جمعے کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھائیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی نے مسئلہ لکھا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ بہت پھیلایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ لیل کو ختم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لیل کو کوئی سمجھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ہا ہونا یہاں سے یہاں آ جائے، یعنی جب دن کے آخر پہ آ جائے، ختم ہو جائے، تو اسی وقت روزہ افطار کر دو۔ تو جہاں تک لیل کا لفظ ہے، کہتے ہیں لیل اندھیرے کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لیل کئی معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ایک استعمال ہے ظہر کی نماز کے لیے، اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، جب سورج نصف النہار سے رات کی طرف ڈھل جائے۔ اب آج ظہر کا وقت تھا 12 بج کے غالباً 18 منٹ پہ، اب یہ کون سی لیل ہے؟ اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، نماز کو اس وقت پڑھ لو جب رات نصف النہار سے رات کی طرف ڈل جائے۔ اب یہاں لیل کا لفظ دوپہر کے وقت استعمال ہوا ہے، تو وہ جو لیل کا لفظ قرآن میں آیا ہے اس کی وضاحت رسول اللہ نے کی ہے، ہمیں زیادہ عقل نہیں رسول اللہ سے۔ آپ نے فرمایا یہودی دیر سے روزہ کھولتے ہیں، یہودی سحری جلدی کرتے ہیں، مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب آخری وقت پہ سحری اور جلدی افطاری کرے گی۔ جلدی کا مطلب غروب آفتاب کے معاً بعد،
بدقسمتی یہ ہے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ 3 منٹ لیٹ کرتے ہیں، جو فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں وہ 11 منٹ لیٹ کرتے ہیں۔ ان کی مرضی وہ کرتے رہیں، ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے انشاءاللہ۔ یہ طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا ہے، یہ آپ کل تشریف لائیں، ہمارے مفتی صاحب کو ساری بات بتائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ عورتوں کی زبانیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں۔ یہ خامد کو ایسے بہت سے کیس آتے ہیں کہ عورت اپنے خامد کو کہتی ہے تو اپنے پیو دا تے ہنے ہی طلاق دے، تے پھر وہ اپنے پیو دا بن کے وکھاندا ہے، پھر روندیاں نے جمن والے نے۔ خدا کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، یہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کا حل اگر آپ نے پوچھنا ہے تو مفتی صاحب کے پاس آئیں، انشاءاللہ وہ بتا دیں گے۔ یہ نماز کے بعد حاجی محمد منشا صاحب ہیں، ان کا جنازہ ہے، انشاءاللہ ہم ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اللہم انصر۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے ان 4 جمعوں میں اپنے ادارے کے لیے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے جتنے معاملات ہیں یہ اللہ کی رحمت کے بعد آپ کی کوششوں سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال 128 بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، 160 قاری قرآن بنے اور 37 بچے عالم دین بنے، 350 بچے الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں۔ تقریباً 1600 بچے تھے جو ہمارے پاس پڑھتے تھے، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر توقع ہے کہ آئندہ سال اس سے بہتری آئے گی۔ اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ اللہ کی مہربانی کے بعد، اس کی عنایات کے بعد آپ کی کوششوں سے چلتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مالوں میں، آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ 30 سال ہو گئے والد محترم کو، 31 سال فوت ہوئے، آج تک اللہ نے کبھی کوئی کمی نہیں دکھائی۔ یہ سب آپ کی محبت اور پیار کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ خصوصاً جو نہیں بھی کر سکتے، میں ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو لوگ تیرے اس گھر کو رونق بخشتے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو رونق والا بنا دے۔ اے اللہ جو تیرے اس گھر کی آبادی کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔